نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض البصير الخافض. اللہ تعالیٰ المہیمن ہے۔ المہیمن وہ ہے جو سب کا نگہبان، سب کا محافظ ہے۔ قرآن مجید میں صرف ایک بار یہ نام آیا ہے، السلام المؤمن المہیمن، وہ سلامتی دینے والا، امن و سکون عطا کرنے والا، وہ سب کا نگہبان، سب کا محافظ ہے۔ آپ کو حفاظت کی ضرورت ہے؟ کون ہے جسے حفاظت کی ضرورت نہ ہو؟ ہر ایک حفاظت کا محتاج ہے، ہر ایک کو حفاظت کی ضرورت ہے۔ المہیمن وہ ہے جو اپنی مخلوق پر ان کی حیات، موت، عمل، رزق اور اجل کا محافظ ہے۔ زندگی اسی نے دی، زندگی اسی کی ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے، عمل اس کی توفیق سے، رزق اس کے ہاتھ میں، اجل اس کے فیصلے سے۔ المہیمن وہ ہے جو آخرت میں اعمال کے بدلے پر بھی نگہبان ہے کہ کسی گناہ گار کو اس کے گناہ سے زیادہ سزا نہ ملے اور کسی کو بھی اس کے نیک عمل کا بدلہ کم نہ ملے۔ المہیمن وہ ہے جو تمام چھپے ہوئے امور اور سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، وہ جس نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ المہیمن وہ ہے جو اپنی مخلوق کے تمام اقوال اور اعمال پر شاہد ہے، وہ مشاہدہ کر رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس نے تو کسر ہی نہیں چھوڑی، ہماری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر ایک نگران، حاضر باش نگران اسے نوٹ کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے تمام لوگوں کے ظاہری اور باطنی اعمال میں سے کچھ بھی نہیں چھپتا۔ المہیمن وہ ہے جس نے رسول مہیمن کو کتاب مہیمن عطا فرمائی، جیسا کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا، اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے جو کتاب میں اس سے پہلے ہے اور ان پر نگہبان ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 ہے۔ اور المہیمن وہ ہے جو قرآن مجید اور تمام آسمانی کتابوں کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ المہیمن سے تعلق کیسے رکھیں، کیسے نگہبانی کی خصوصیت اپنے اندر پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لوگوں کی نگہداشت کریں، اچھائی اور برائی کی تمیز بتائیں۔ المہیمن پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم کھلے چھپے اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا شعور رکھیں، اس کا خوف رکھیں، اس کی تعظیم کریں، کیونکہ وہ ہمارے تمام ظاہری اور باطنی اعمال پر گواہ ہے۔ المہیمن پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اس کی اطاعت کے ذریعے اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں، محبت کے ساتھ اس کی عبادت کریں، کرنی ہے نا، اس کی نعمتوں اور احسانات پر شکر ادا کریں، اس پر توکل کریں اور اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کر دیں۔ اور کیوں نہ کریں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں المہیمن کا تقاضا پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ My love, my life, my days, my nights, my wealth, my prayers are for you. And I swear that I will never put anyone or anything before you. Pray to God, my heart, soul and body, every single day of my life, with every breath I solemnly promise to try to live my life for you. Oh Allah, you did revive my soul and shone your light into my heart, so pleasing you is now my only goal. Oh, I love you so. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شوق کیا ہے؟ یہ دل کا سفر ہے۔ شوق پیدا کرنے والی چیز محبت ہے۔ اور محبت کیا ہے؟ محبت ایک بیج ہے جس کا پھل شوق ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اس کی حمد کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس سے راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس کا خوف رکھتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے اس سے امید رکھتا ہے، اس کے ذکر سے لطف محسوس کرتا ہے، اس سے سکون حاصل کرتا ہے، اس سے انس رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا تنہائیوں میں اس سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کی ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے۔ ایک شخص نے سیدنا عمار بن یاسر سے مسنون دعاؤں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہ دعا بتائی، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، یا اللہ اپنے علم غیب سے اور مخلوق پر اپنی قدرت سے احیینی ما علمت الحیات خیرا لی، مجھے
اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک تو سمجھتا ہے کہ میرا زندہ رہنا بہتر ہے. وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّي، اور مجھے وفات دے دینا جب میرا مرنا بہتر ہو. اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، یا اللہ میں آپ سے آپ کی خشیت کا سوال کرتا ہوں، کھلے ہوئے بھی اور چھپے ہوئے بھی. وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں حق گوئی کا ناراضی اور خوشی میں. وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں محتاجی اور خوشحالی میں میانہ روی کا. وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، اور آپ سے سوال کرتا ہوں ایسی نعمت کا جو کبھی ختم نہ ہو. وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا، سکون کا جو کبھی منقطع نہ ہو. وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں قضا کے بعد رضا کا. وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد زندگی کی ٹھنڈک مانگتا ہوں. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ، اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں موت کے بعد آپ کے دیدار کی لذت کا. وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، اور آپ کے دیدار کا شوق مانگتا ہوں. فی غیر ضراء مضرۃ، ایسا شوق جو نہ نقصان دہ ہو نہ تکلیف دینے والا. ولا فتنۃ مضلۃ، اور گمراہ کن فتنے کے بغیر. اللہم زیننا بزینت الایمان، اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے نواز. وجعلنا ہداۃ مہتدین، اور ہمیں رہنمائی کرنے والے ہدایت یافتہ بنا دے. تو اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کی لذت اور اس کی ملاقات کے شوق کا ثبوت ہے. اصل شوق اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے. ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا دل جڑ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے. لیکن کبھی زندگی میں کوئی نازک موڑ ایسا ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے. میں ایک ایسی عظیم ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں جن سے ایک حکم کی خلاف ورزی ہو گئی. تذکرہ ہے سیدنا یونس علیہ السلام کا، جنہیں نینوا کے
جنہیں اہل نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اخلاق حسنہ کی، عدل و انصاف کی دعوت دیں، لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ دن بدن ان کی شر انگیزی بڑھتی گئی۔ آخر کار انہوں نے اپنی قوم کو عذاب کی نوید سنائی کہ 3 دن میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، اور خود وہاں سے نکلے اور بیت المقدس آ گئے۔ پھر وہاں سے یافا کی طرف روانہ ہو گئے اور ترشیش کی طرف جانے والی ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، تیز آندھی آ گئی، کشتی کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ لوگوں نے کشتی کا بوجھ کم کرنے کے لیے سامان سمندر میں پھینک دیا، اس کے بعد بھی خطرہ نہ ٹلا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس کشتی میں ضرور ایسا آدمی موجود ہے جس کی وجہ سے خطرہ لاحق ہے۔ قرآن اندازی کی گئی تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں نے انہیں سمندر میں پھینک دیا تو طوفان رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو بھیجا جس نے انہیں نگل لیا۔ 3 دن تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ پھر دعا کی، اپنے آپ کو ظالم کہا، اپنی خطا کا اعتراف کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کر لی، اور مچھلی نے ساحل پر آ کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر پھینک دیا۔ دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمام عیبوں سے پاک ہے، بے شک میں ظالم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان اپنے رب سے کسی ضرورت کے لیے یہ دعا کرے گا، قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی، اپنی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے، وہ تو سدائی اللہ کا حکم ماننے والے تھے، ایک حکم عدولی پر پکڑے گئے، اور ہماری ساری زندگی کیسی ہے۔ پھر بھی جہانوں کے بادشاہ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ یا اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اے میرے الہ سن میری صدا کہ تیری رضا کی تلاش ہے، وہ جو تیرے عرش کو چھو سکے، مجھے اس دعا کی تلاش ہے۔ اللہ تعالیٰ جہانوں کا بادشاہ ہے، اس سے مانگنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ کتنی سچی بات ہے جو سیدنا زکریا علیہ السلام نے کہی تھی، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد ہی نہیں رہا۔ دعا بندے کی تڑپ کا اظہار ہے۔ کیسے تڑپے تھے سیدنا زکریا علیہ السلام، لیکن دعا ہر ایک کی زبان سے جاری نہیں ہوتی۔ دعا اس کی زبان سے نکلتی ہے جو اپنا سب کچھ اپنے رب کے لیے لگا دے، جو اپنے رب کا چرچا کرتا ہے۔ دعا وہ کرتا ہے جو محتاجی سے بچنا چاہتا ہے۔ دعا وہ کرتا ہے جو ذلت سے ڈرتا ہے۔ دعا وہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے سیریس ہو۔ دعا کے بعد ایک انسان کیسے اطمینان میں آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس چیز سے بچنے کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے وہ خود اسی میں ملوث ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا تو یہ کر رہا ہو مجھے مشرق کی طرف چلا دے، اور دعا سے فارغ ہوتے ہی خود مغرب کی طرف بھاگ نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ سے
جو دعا بھی کرنا چاہتے ہیں ساری دعائیں اپنے ربی سے تو کرنی ہے، لیکن بہت بڑی دعا ہے جو دعا ہمیشہ کی منزل، ہمیشہ کے گھر کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی ہمسائیگی کے لیے جنت میں گھر کی دعا ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے وہی دعا جو آپ سے سیدہ آسیہ نے کی تھی، الہی آپ ہمارے لیے بھی جنت میں ایک گھر بنا دیجئے اپنی ہمسائیگی میں۔ یا ارحم الراحمین، اس گھر تک پہنچنے کے لیے آج ویسی ہی زندگی بتانے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ قرآن ہے جہاں محبتیں ہیں وہاں محبت ہے رحمان کی، رحمان اور انسان، رحمان اور قرآن۔ کتاب اللہ دستوری، کتاب اللہ دستوری وخیر الخلق اسوتنا، بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. اللہ تعالیٰ کی محبت، اس سے امید رکھنا، اس پر توکل کرنا، اس کا خوف رکھنا، یہی وہ کام ہیں، یہی وہ اعمال ہیں جن کو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی کوئی دوسری نعمت نہیں۔ کسی شاعر کا قول ہے، عربی زبان کے اشعار کا ترجمہ ہے، اے وہ ذات کہ جس کے ذکر سے دل مانوس ہوتا ہے، تو ہی وہ ذات ہے کہ جس کے سوا میں کسی کو نہیں چاہتا۔ کتنی راتیں اور زمانے بیت گئے اس کی قید میں، لیکن تیری محبت اسی طرح دل میں تازہ اور نئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی محبت کے ہوتے ہوئے دنیا کی کسی چیز میں لذت نہیں پاتے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کا دل اللہ تعالیٰ میں محو رہتا ہے، وہ اس کا ذکر کرتا ہے اور اس کے کلام سے محبت کرتا ہے۔ کلام اللہ قرآن مجید سے محبت کرنے والوں نے اس لیے محبت کی کہ قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام اللہ سے اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن مجید سے محبت کی مثال دینا چاہتی ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود قرآن حکیم سے بے حد محبت کرنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کے بارے میں فرمایا، قرآن ان سے سیکھو۔ ان میں سے ایک سیدنا عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں۔ سیدنا عروہ بن زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے ہی بلند آواز میں قرآن پڑھا۔ جانتے ہیں ان کی محبت کیسی تھی؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کتاب اللہ کی جو بھی صورت نازل ہوئی ہے میں اس کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی، اور کتاب اللہ کی جو بھی آیت نازل ہوئی ہے میں اس کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اگر مجھے خبر ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا جاننے والا ہے اور اونٹ مجھے اس کے پاس پہنچا سکتا ہے تو میں ضرور اس کی طرف سفر کروں گا۔ قرآن، ہم بھی یقین رکھتے ہیں اس قرآن کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، کتنا علم رکھتے ہیں۔ کبھی قرآن کے علم کے بارے میں کسی سے کمپیٹ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ مجھے اگر پتہ چل جائے مجھ سے زیادہ کسی کو کتاب اللہ کا علم ہے اور سواری مجھے لے جا سکے تو میں ضرور وہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کو اس طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جس طرح وہ نازل ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات کے مطابق پڑھے۔ ہاں، ابن مسعود کتنا فضل اور کمال حاصل ہوا ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عزت کا تاج پہنایا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ سے مروی ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ النساء کی قرات کر رہے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے ہمراہ وہاں سے گزرے تو فرمایا جو شخص قرآن اس طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جس طرح وہ نازل ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود کی قرات کے مطابق پڑھے۔ پھر سیدنا عبداللہ دعا کرنے لگ گئے تو آپ نے فرمایا سل تؤتا، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ یہ دعا کر رہے تھے اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت نبیک محمد فی اعلی جنت الخلد۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو زائل نہ ہو، ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو ختم نہ ہو، اور جنت خلد کے اعلیٰ درجات پر تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا طلبگار ہوں۔ اس کے بعد سیدنا عمر سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے پاس بشارت سنانے کے لیے آئے تو دیکھا کہ سیدنا ابو بکر ان سے پہلے پہنچ کر انہیں بشارت دے چکے تھے۔ تو یہ دیکھ کر سیدنا عمر نے فرمایا آپ خیر اور بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ سبقت لے جاتے ہیں۔ اس کا جو حصہ ہم نے پہلے دیکھا، یعنی ایک روایت دو بار ہے، چاہیں تو پہلی لے آئیں چاہیں تو آخری لے آئیں، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا چھوٹا کلپ بنا لیں، ساری روایات لانی ضروری نہیں ہے۔
آپ میں سے کون ہے جس کو کھانا اچھا لگتا ہے, اچھا کھانا اچھا لگتا ہے؟ سچ بولا کریں. دیکھیں اصحاب کہف کتنے, ماشاءاللہ, اصحاب کہف اتنے عرصے کے بعد اٹھے تھے, تقریباً 309 سال کے بعد. اٹھتے ہی پہلا خیال کیا آیا تھا؟ اچھا کھانا ڈھونڈیں, کہاں ہے؟ تو دیکھیں آپ اپنے برین کے لیے بھی اچھی غذا ڈھونڈیں. سولوشن بہت اچھی ڈائٹ ہے, بہت اچھی غذا ہے, آپ نے شکایت نہیں کرنی انشاءاللہ. اور دنیا میں جو انسان چیلنج لینا سیکھ لیتا ہے نا, آپ دیکھیں چیلنج لے لے کے لوگ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. چیلنج لینے والا انسان بدل جاتا ہے. چیلنج لینے والا ایک عام انسان کی طرح نہیں جیتا. چیلنج لینے والا زمانے میں کوئی کام کر جاتا ہے. چیلنج لینے والا ایک زندگی میں سم ٹائمز پوری امت کی زندگی جیتا ہے, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری امت کی زندگی جیے تھے نا, الحمدللہ. اور چیلنج لینے والا کامیاب رہتا ہے. یاد رکھیے گا ہر مشکل کے لیے ایک تدبیر ہوتی ہے. کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جس کے لیے تدبیر نہ ہو. اور آپ مسلمز ہیں, آپ جانتے ہیں کوئی چیز آسان نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ آسان نہ کر دے. تو آپ اپنے رب سے دعا کر سکتے ہیں, اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. اللہ کوئی چیز آسان نہیں مگر جب تک آپ اسے آسان نہ کر دیں. الحمدللہ. جب آپ چیلنج لیتے ہیں نا, تو چیلنج لینے سے آپ کی جو ٹریننگ ہوتی ہے, آپ معمولی انسان سے غیر معمولی انسان بن جاتے ہیں. آپ کا برین معمولی نہیں رہتا, غیر معمولی برین بن جاتا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے. تو یاد رکھیے گا مشکلات آپ کو اعلیٰ زندگی بسر کرنے کے قابل بنانے کے لیے آتی ہیں. مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے, مشکلات کا حل ڈھونڈنا ہے. چھپی ہوئی صلاحیتیں مشکلات کی وجہ سے ہی بیدار ہوتی ہیں. حالات کا جھٹکا لگتا ہے نا, تو سوئی ہوئی صلاحیتیں بھی بیدار ہو جاتی ہیں. جاگ اٹھتا ہے انسان اندر سے. اور پھر دیکھیں کہ زمانے میں کتنے بڑے کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ تعالی. دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی وہ یہ کہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں, زندگی میں میں ایک چڑیا کی مثال دینا چاہتی ہوں. چھوٹی چڑیا کمزور ہوتی ہے, اس کے پر کمزور ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں تھوڑے بڑے پرندے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چڑیاں بھی جب محسوس کرتی ہیں کہ بڑا طوفان آنے لگا ہے, آپ جب اوپر سے جہاز سے دیکھتے ہیں نا, نیچے نیچے بگولے اٹھ رہے ہیں, اوپر سے وہ سب کچھ دکھ رہا ہے, لیکن اوپر کی فضا بالکل نارمل ہوتی ہے. تو کرنے والا کام صرف اتنا ہوتا ہے اس بگولے سے باہر نکل جائے, اس گرداب میں نہ پھنسے رہیں. ہر مشکل ایک طوفان کی طرح ہوتی ہے, چھوٹے یا بڑے. انگریزی میں کہتے ہیں بگ برڈ آف دا اسٹارم. تو آپ نے بگ برڈ آف دا اسٹارم بننا ہے انشاءاللہ, کہ جب کبھی کوئی مشکل آئے تو آپ نے اپنے آپ کو مشکل سے نکالنا ہے, پھنسے نہیں رہنا. بس کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ حالات سے متاثر ہو کے اسی کنویں میں, اسی گرداب میں گھومتے نہ رہے. آپ کوشش کر کے, وہ فاصلہ کم ہوتا ہے کہ آپ اس چکر سے نکل جائیں. بگولے اڑتے آپ نے دیکھے ہوں گے نا, جو بگولے میں پھنس گیا تو بگولا اسے چلائے گا, جو نکل گیا وہ کامیاب ہو گیا. بس زندگی میں یہ فن آپ نے سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور جانتے ہیں اس فن کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہمیں حوصلہ دیتی ہے وہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارا رب ہمارے ساتھ, ہمارا بیلیف, ہمارا فیتھ. ہمارے فیتھ کی وجہ سے ہم ڈٹرمنٹ ہوتے ہیں. ہمارے قدم زمین پہ جم نہیں سکتے جب تک ہم اپنے رب پر یقین نہ رکھیں.
جب تک ہم اس کے بارے میں نہ سوچیں. دیکھیں ایک انسان کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. ان کے بارے میں سوچئے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. کوئی میرا ہے. آپ کو یاد ہوگا لیڈی ڈیانا نے کہا تھا اپنی ڈیتھ سے شاید ایک آدھ دن پہلے، کسی انسان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ کوئی اس سے محبت نہیں کرتا، کوئی اس کو توجہ نہیں دیتا، کوئی اس کا نہیں ہے. اللہ پاک نے ہمیں سب سے بڑی دولت دی ہے، اس نے ہمیں اپنا رشتہ دیا ہے. اور جب ہم اس رشتے کو فیل کرتے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہماری زندگی مختلف ہو جاتی. آپ خود بخود اپنی زندگی کو چلا نہیں سکتے. ہم تو آنکھ جھپکنا چاہتے ہیں نا، اور اللہ کی مرضی نہ ہو تو آنکھ جھپک نہیں سکتے. دیکھنے کی قوت ہمارے پاس ہے لیکن دیکھتے اس کی مرضی سے ہیں. یعنی اگر وہ دیکھنے کی اجازت دے تو ہم دیکھتے ہیں. جس کی آنکھوں سے وہ روشنی واپس لینا چاہے. ابھی مجھے کل کسی نے تذکرہ کیا کہ ایک بچی کی شادی ہوئی، وہ پریگننٹ ہوئی تو اسے پتا چلا کہ اس کے برین میں کوئی چھوٹی سی پانی کی پاکٹ بن گئی، ہلکی سی چھوٹی سی. ڈاکٹرز نے کہا اگر ہم اس کو اب اس وقت اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو بیبی پہ ایفیکٹ ہوگا. اس وجہ سے ڈیلیوری کے بعد اس کو ڈیل کریں گے. اب آپ سوچئے اتنے عرصے تک وہ پانی کی پاکٹ کیا سے کیا بن گئی ہوگی. اب صورتحال یہ ہو گئی کہ برین کے جس حصے پہ اس نے افیکٹ کیا وہ آئیز سے کنیکٹڈ تھا. آئیز تیزی سے ڈاؤن ہونی شروع، اتنی زیادہ کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ کبھی واپس لوٹے گی بھی نہیں. اتنی خوبصورت لڑکی ہے، اتنے بڑے کام کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، ہاری نہیں کبھی. لیکن انسان خود ذاتی قوت نہیں رکھتا. اسے تب پتا چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ریئلائز کروایا جاتا ہے کہ قوت تمہاری نہیں، جو تمہارے پاس ہے وہ میرا ہے. تو ہم ان باتوں کو الحمدللہ، چاہے پیدائشی طور پر ہمیں کچھ چیزیں دی گئیں لیکن اب شعوری طور پر انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ سپر برین بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ معمولی انسان سے غیر معمولی انسان بن جائیں، تو آپ کو سب سے زیادہ جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کا فیتھ ہے، آپ کا بیلیف اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ وہ میرا رب ہے. میں اس کے لیے مثال دینا چاہتی ہوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. جب وہ اپنے علاقے سے نکلے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا انی ذاہب الی ربی سیہدین. دیکھیں دل کے اندر یہ بات کتنی کلیئر ہے، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ مجھے ہدایت دے گا، مجھے چلائے گا جس راستے پہ مجھے چلنا ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ میرا رب ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے. اور اس سے میں طمع رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ یوم الدین کو جزا کے دن وہ میری خطائیں معاف کر دے گا. کیونکہ خطا انسان کو چین نہیں لینے دیتی. غلطی، گناہ، گلٹی کانشیس ہوتا ہے نا انسان، تو اسے سکون نہیں ملتا. تو یہ بے اطمینانی ایمان کے خلاف ہے. جس اضطراب میں سب لوگ مبتلا ہے نا، جو اضطراب کبھی ہماری سوچوں کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، کبھی ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہونے کی وجہ سے، کبھی کبھی اور زیادہ ہماری جو ڈیوائسز ہیں نا، جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں الیکٹرانکس میں سے، ان کی بہت ساری کتنی چیزیں ہیں جن میں انسان گھرا رہتا ہے. تو ہر چیز کی ریز اور ویوز ہیں نا جن کے اثرات ہماری باڈی پہ ہوتے ہیں. تو جانتے ہیں آپ جس وقت سجدہ کرتے ہیں، آپ کی پیشانی زمین پر لگتی ہے تو سارا کرنٹ اور جتنا کچھ آپ کو بے سکون کرتا ہے وہ سب زمین کے اندر چلا جاتا ہے. ہم ضرور ان دنوں میں دیکھیں گے اور انشاءاللہ اپنے رب سے مدد مانگیں گے
تاکہ وہ ہمیں سجدوں کی لذت دے دے. ہم جس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ ہمارا فیتھ ہے، ہمارا بلیف ہے ہمارے رب پر، کہ وہ ہر چیز کو جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے. جیسے میرا دل ہے، اس کے بارے میں ہمارے رسول نے ہمیں بتایا، دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان، جدھر چاہتا ہے پھر آتا رہتا ہے. اس لیے ہم اس سے دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے. اب آپ دیکھیے، ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے. میں آپ کے ساتھ چیلنج میں برابر کی شریک ہوں، ریلی، کیونکہ خطرہ میری زندگی کو بھی اسی طرح ہے جیسے آپ کی زندگی کو. دیکھیں، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں. وہ ہمارا رب ہے، ہم لفظوں سے جانتے ہیں، ایکسپیرینس نہیں کرتے اس کے تعلق کو، جس کی وجہ سے وہ تعلق پھیکا رہتا ہے. اب کی بار ہم نے چیلنج لینا ہے، انشاءاللہ اپنے رب سے محبت کرنی. اب آپ دیکھیں، آپ کے پاس اگر آپ کا شکایتی مزاج ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں میں تو کوشش کرتی ہوں، میں ذکر بھی کرتی ہوں، میں دعا بھی کرتی ہوں، میں نماز بھی پڑھتی ہوں، پھر بھی میں تو اللہ سے محبت نہیں کر پاتی. یہ شکایتی مزاج نہیں. آپ نے سولوشن ڈھونڈنا ہے. اب مجھے کون ہے جس کا بہت جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہو جاؤں؟ دل چاہتا ہے نا، اور راستہ نہیں ملتا، راستہ نہیں ملتا، سمجھ نہیں آتی کس طرح سے دوستی کریں، کیسے اس سے محبت کریں. آپ دیکھیں، آپ جب کسی انسان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس سے پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، کیا چیز پسند ہے. جب چھوٹے بچے آپس میں بیٹھتے ہیں، آپ کو کون سا رنگ اچھا لگتا ہے؟ مجھے فلاں اچھا لگتا ہے. میری چھوٹی بیٹی ہے نا، اس کو پہلے پنک کلر بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ جب وہ پیدا ہونے والی تھی ہم نے ہر چیز پنک 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 کر دی تھی. تو جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو اسے فیل ہوا کہ سب کچھ پنک میں نہیں ہوتا، پھر وہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے پرپل کلر زیادہ اچھا لگتا ہے. تو رنگ ہے نا، تو بچے آپس میں بھی پوچھتے ہیں، بتاتے ہیں مجھے فلاں کلر اچھا لگتا ہے، فلاں کلر مجھے اچھا نہیں لگتا، فلاں کھانا مجھے اچھا لگتا ہے. بہت چھوٹا ہوتا ہے بچہ تو کہتا ہے یہ نہیں مجھے اچھا لگتا، میں نے یہ نہیں کھانا، مجھے فلاں چیز اچھی لگتی ہے. کھلونے، چیزیں، جتنی آپ اپنے لیے ڈریس چوز کرتے ہوں گے، آپ کو اچھے لگتے ہوں گے، تو آپ ایک دوسرے سے بھی ذکر کریں، یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے، یہ ڈیزائن اچھا لگا، فلاں ڈیزائنر مجھے اچھی لگتی ہیں، وہ زیادہ اچھا ڈیزائن کرتے ہیں. یا اینی تھنگ، آپ کی اوپینین ہے نا، آپ کسی چیز کے بارے میں اوپینین دے سکتے ہیں. تو آپ نا یہ جاننے کی کوشش کب کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے؟ اس لیے دوستی نہیں ہوتی. تو ہم ایسا تو نہیں ہے کہ میں کوئی اللہ دین کا چراغ جلا دوں، لیکن میں راستہ ضرور دکھا سکتی ہوں. اور ہم ایک چھوٹی چھوٹی بات روزانہ لے کے چلیں گے، اللہ تعالیٰ کو کیا اچھا لگتا ہے اور کیا اچھا نہیں لگتا. اور آپ چیلنج لے کے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے وہ میں نے اپنی لائف میں لانا ہے. جب آپ چیلنج لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ چیلنج کو کوپ کر جائیں گے. مجھے تو آپ کے برین کے لیے آپ کو کچھ چیزیں بتانی ہے کہ آپ اپنے برین پہ ورک کر لیں. وقت تو آپ نے خود کرنا ہے. تو آپ نے عزم کرنا سیکھنا ہے، ارادہ، چیلنج لینا سیکھنا ہے. تو آپ کے لیے میری طرف سے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو محبت کرنی ہے بھائی، صرف تمنا نہیں، صرف خواہش نہیں، اس کو انشاءاللہ عمل میں لے کے آنا ہے انشاءاللہ. اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے. آپ اپنے ریلیٹیو سے محبت کر سکتے ہیں، لیکن اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. میں ایک راز کی بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں، وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دینے والا ہاتھ بن جائیں. جب آپ دینے والا ہاتھ بنیں گے نا تو آپ
لوگوں کی توجہ، محبت، ان سے تعلق کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جو انسان ہمیشہ ہاتھ پھیلا کے رہتا ہے نا، تو ہاتھ پھیلانے والا تو فقیر ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کون فقیر سے محبت کرتا ہے؟ کوئی فقیر سے محبت کر سکتا ہے؟ تو فقیر بن کے نہیں رہنا، غنی بن کے رہنا ہے۔ آپ نے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، اس چیلنج کو لینا ہے۔ کچھ چیزیں جو ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہیں، جیسے یہ ایک بک ہے، یہ ویسے تو بچوں کے لیے بک ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انفارمیشن تو سب کے لیے ہوتی ہے۔ کتاب کا نام ہے What Does He Give Me؟ تو آپ دیکھیں اس میں پہلی بات یہ ہے He is the all giving، دینے والا ہے نا، آپ نے دینے والا بننا ہے نا، کیونکہ آپ کا رب دیتا ہے جتنا آپ سے ممکن ہو، وہ تو بہت کچھ رکھتا ہے۔ He gave me life، He gives me each and everything۔ تو جب اس نے مجھے سب کچھ دیا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس نے مجھے کیا کچھ دیا۔ He cures me when I am ill، it is He who cures me۔ He takes away sorrows when I am sorrowful، He takes all the sorrows away from me۔ پھر ہم دیکھتے ہیں He gave me my lovely relations، my mother، my father، my brothers and sisters، my aunties، my uncles۔ He gave me self-awareness۔ He gave me the sense to know who am I، میں کون ہوں، مجھے کیسے پتا چلتا ہے۔ یہ میرے رب نے مجھے سینس دی ہے کہ ہم اپنی ذات کو بھی پہچان سکیں۔ He gave me the wisdom when I was ignorant۔ He provides guidance۔ He guided me well when I didn't know how to spend my life۔ He makes me weep۔ He is the one who makes me weep۔ رونا ویسے تو کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن بعض اوقات رونا انسان کو بہت نفع دیتا ہے۔ جیسے انسان اپنے کسی پیارے کی یاد میں رو پڑتا ہے، جیسے کسی تکلیف کی وجہ سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اور کوئی خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے رو پڑتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھوں کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، اور دوسرے وہ جس نے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی ہو۔ He makes me laugh۔ He is the one who makes me laugh۔ Alhamdulillah۔ He feeds me۔ It is He who feeds me۔ It is He who gives me drink۔ پھر اسی میں ہے He gives life and death۔ It is He who will cause me to die and then will bring me to life۔ He gives me hopes of forgiveness۔ Hope of forgiveness۔ It is He from whom I hope that He will forgive my sins on the day of recompense۔ O my Lord, give me the wisdom۔ Join me with the righteous people۔ Grant me a mention of honor among later generations۔ Place me in Jannah۔ Place me among the inheritors of the garden of pleasure۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باغوں میں لے جائے جو باغ اس نے ایسے لوگوں کے لیے بنائے ہیں جو اپنے آپ کو فطرت کے مطابق، اس کی گائیڈ لائن کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور بک ہے، یہ ہماری ویب سائٹ پہ anurpk.com پہ موجود ہے۔ Who is he؟ کتنی آسانی سے، میرا خیال ہے 2-3-4 منٹس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔
اور آج آپ جا کے یہ ضرور دیکھیں گے تاکہ جب ہم کل ڈسکشن کریں تو آپ خالی و ذہن نہ ہو. اسی طرح اینجلز کے بارے میں، پھر اللہ ڈیوائن فیتھ، تقدیر کے بارے میں، دا ہولی قرآن، دا ڈے آف ججمنٹ، میسنجرز آف اللہ، پھر اسی طرح اللہ لو، کتنا ضروری ہے اللہ سے محبت کرنا. اور میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ لو کے بارے میں ہم ضرور دیکھیں کہ کیا بات ہے. تو انشاءاللہ آپ اسے ضرور دیکھیں گے، لیکن ایک چیز ضرور دیکھیے گا، آپ کا دل جتنا زیادہ شفاف ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے قابل ہوگا. اور میں نے آپ سے کہا ایک انسان کے دھڑ میں 2 دل نہیں ہوتے، اس میں یا تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اس کی مخلوق کی محبت ہوتی ہے، یا نفرت. آپ اگر کسی انسان سے نفرت کرتے ہیں، کسی انسان کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی برا گمان ہے، آپ کسی سے حسد کرتے ہیں، آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بری چیز ہے، تو جانتے ہیں آپ کیا کھو دیں گے؟ کیا کھو دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت. سودا کتنا گھاٹے کا ہے. تو آپ نے کسی سے نفرت نہیں کرنی، آپ نے اپنے آپ کو ہیٹ فری پرسنالٹی بنانا ہے. اگر آپ نفرت کریں گے تو اپنے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے. اور آپ دیکھیں جو آپ کا الٹیمیٹ گول ہے وہ یہ کہ آپ کی محبت سب کے لیے، لو فار آل. تو آپ سب سے کیسے محبت کریں گے جبکہ ابھی آپ کے دل میں نفرت کے بچھو ہیں، ابھی آپ کے دل میں بدگمانی کا زہر ہے. آپ نے کیسے یہ سب چیزیں چھوڑنی ہیں؟ ان دنوں میں ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، لیکن چیلنج تو آپ لیں گے چیلنج انشاءاللہ. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. آج کے دن پہ چھوٹی سی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، زمانے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنی خواتین ہیں پاکستان میں، بچیاں ہیں، ینگ گرلز ہیں، پڑھے لکھے، ان پڑھ، خوبصورت، بدصورت، ہر طرح کے لوگ ہیں نا، چھوٹے قد کے، بڑے قد کے، کسی کا چہرہ کیسا ہے، گول ہے، کسی کا چہرہ کتابی ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، گوری رنگت والے، کالی رنگت والے. کتنے انسان ہیں، کتنی خواتین ہیں. پھر اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں کتنی خواتین ہیں. لیکن میں آپ کو ایک ایسی خاتون کی سٹوری سنانا چاہتی ہوں جو غلام تھی. غلامی کی زندگی آزادی کی زندگی سے کتنی مختلف ہوتی ہے، کیونکہ غلام اپنے ڈیسیژنز نہیں کر سکتا، اس کی مرضی نہیں ہوتی. یہ بات کتنی تکلیف دیتی ہے ہمیں کہ ہمیں کوئی اسپیس نہ دے. وہ غلام تھی لیکن ان کی مالکن نے انہیں آزاد کر دیا. میں اپنی ماں، ہم سب کی ماں ہے وہ، حضرت ہاجرہ کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. جب مالکن نے انہیں آزاد کیا، سیدہ سارہ کے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ گئیں. ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر انہیں گیا زمین میں چھوڑ دیا گیا. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں آپ کے پاس آپ کا موبائل بھی نہ ہو، آپ کے پاس آپ کی کوئی ڈیوائس نہ ہو، آپ کسی صحرا میں اکیلے رہ جائیں، آپ کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، آپ کے پاس کوئی روپیہ نہ ہو، آپ کسی سے کنیکٹڈ نہ رہ سکتے ہوں، آپ کے لیے وقت گزارنا کتنا مشکل ہو جائے گا نا. لیکن سیدہ ہاجرہ نے ایک چیلنج لیا تھا. جانتے ہیں کب؟ وہ اپنی مرضی سے وہاں نہیں گئی تھی،
اسی لیے انہوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا مجھے کس کے حکم سے یہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب نہیں دیا تھا. سیدہ ہاجرہ نے جب یہ کہا کہ اللہ کے حکم سے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یعنی سر ہلا دیا. سیدہ ہاجرہ نے کیسے چیلنج لیا؟ انہوں نے کہا لا یضیعن اللہ ابدا، کہ پھر تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے، میں کہا ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اکیلی خاتون ہے اپنے بچے کے ساتھ، شکایتی مزاج نہیں ہے. پانی ختم ہو گیا، تدبیر اختیار کی، صفا پہاڑی پر چڑھ گئی. کوئی ہے جانتی تھی. کبھی کوئی نظر نہیں آیا، پرندہ بھی نظر نہیں آیا. کوئی ہے، ہو کا عالم تھا، جواب کہاں سے آتا؟ لیکن شکایت نہیں کی، گھبرائی نہیں، کیونکہ انہوں نے چیلنج ایکسپٹ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. وہاں سے بھاگی، مروہ پہ پہنچی. مروہ پہ پہنچ کے پھر کوئی آواز نہیں آئی. مایوس نہیں ہوئی، اپنے شوہر کے بارے میں برا نہیں سوچا کہ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے چلے گئے. بھاگتی بھاگتی صفا پہ گئی، پھر بھی تدبیر اختیار کیے، اگرچہ ارد گرد کوئی اسباب نہیں تھے. ہمارے لیے ہماری ماں کی کہانی میں کتنی بڑی عبرت، کتنا بڑا سبق ہے. آپ سولوشن دیکھنا چاہتے ہیں، وہ رب آپ کو سولوشن دے گا انشاءاللہ. کبھی گھبرانا نہیں ہے، کبھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا، کبھی حالات کی طرف نہیں. صل على
سيدنا صلى الله عليه وسلم. He was sitting there, wondering why the world took hold. Oh, his time alone, he would pray for answers. Oh, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آپ کی سنت کو فالو کرتے ہیں، اور جو طریقہ آپ کی سنت سے ہٹا ہوا ہو اس طریقے سے اجتناب کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مکمل دین سکھایا۔ اس میں ایک طرف اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کی بات ہے، آخرت کی جواب دہی کا یقین ہے، رسولوں، کتابوں اور فرشتوں پر ایمان ہے، دوسری طرف عبادات ہیں اور معاملات کا مکمل نمونہ ہے۔ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اب اس دین کے احکام میں کسی قسم کی تبدیلی، ترمیم اور اضافہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین مکمل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حدثتکم حدیثا فلا تزیدن علیہ، جب میں تم کو کوئی حدیث بیان کروں اس پر زیادہ نہ کرو۔ اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین میں نئی بات ایجاد کرتا ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ جو دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے اس پر رات دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت سے دوری اور لعنت و پھٹکار برستی رہتی ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے لعن اللہ من احدث فی الاسلام حدثا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت فرمائے جس نے اسلام میں کوئی نئی بات ایجاد کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، دین میں ہر نئی بات ایجاد کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں علیک بتقوی اللہ والاستقامت واتبع ولا تبتدع، اپنے اوپر تقوی اور استقامت کو لازم کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو اور بدعتیں نہ کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، سنت کی پیروی کرو، بدعتی مت بنو، یقیناً سنت ہی آپ کو کفایت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بدعات سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ نبوت اور رسالت کا مقام تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، آپ کے وقار کا خیال رکھا جائے۔ صحابہ کرام آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے، آپ کے سامنے آواز بلند نہیں کرتے تھے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو نبی کی ذات سے آگے پیش قدمی نہ کرو، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو،
اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو، نہ اس سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ سیدنا صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں سو رہا تھا، کسی شخص نے کنکریاں مار کر مجھے بیدار کیا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا سیدنا عمر کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا جاؤ ان دونوں آدمیوں کو بلا کر لاؤ جو کہ بلند آواز سے گفتگو کر رہے تھے۔ جب میں انہیں بلا کر لائے تو سیدنا عمر نے سوال کیا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ ان دونوں نے جواب دیا ہم طائف سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیدنا عمر نے فرمایا اگر آپ شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں آپ کو سخت سزا دیتا۔ آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو۔ رسول اللہ کی تعظیم میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کے لیے کوئی بھی حقارت والا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ جب بھی آپ کو پکارا جائے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ۔ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم نبی کو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے، سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس کی وجہ سے ہماری غلطیوں کی تلافی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ دنیا میں جو رسول بھی بھیجے گئے اسی لیے بھیجے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول اپنے لیے نہیں آتے، رسول انسانوں کی فلاح کے لیے آتے ہیں۔ جب کوئی رسول کی مخالفت کرتا ہے تو دراصل اپنی اور اپنے جیسے انسانوں کی اور ان کی کامیابی کی اور ان کی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی تباہی کی کوشش کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کوئی سادہ سی چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس بارے میں ارشاد فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ جس دن ان کے چہرے جہنم میں الٹ پلٹ کیے جا رہے ہوں تو وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ڈانٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزنش ہے رسول اللہ کی مخالفت پر۔ اور رسول اللہ کی مخالفت کے حوالے سے آخرت کا ایک منظر رب العزت نے بیان کیا ہے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اس دن کافر اور وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی چاہیں گے کہ کاش ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جائے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی نہیں چھپا پا رہے۔ ان آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو بدترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اتنا شدید عذاب ہوگا، اس وقت لوگ چاہیں گے کاش ہم مٹی ہوتے، کاش زمین کی مٹی میں مل جائیں، کاش ہمارا نام و نشان ہی مٹ جائے، کاش ہمارا وجود باقی ہی نہ رہے، کہ جس کو بدترین عذاب برداشت کرنا پڑے، جو عذاب برداشت سے باہر ہے۔ یہ ایسی آرزویں ہوں گی جو کبھی پوری نہیں ہوں گی، اور وہ بدترین عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مبتلا کر دیے جائیں گے۔ پھر مایوس ہو کر کہیں گے، رب العزت نے اس کی بھی نقشہ کشی کی ہے، وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کو شرمندگی اور ندامت سے کاٹتے ہوئے کہے گا، اے کاش میں رسول اللہ کے طریقے کو ہی اپناتا، یعنی آپ کی سنت کی مخالفت نہ کرتا۔ تو جس کسی نے آپ کی روشن تعلیمات سے منہ موڑا، مخالفت کی، رسول اللہ کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا، قیامت کے دن اپنی غلطی پر نادم ہوگا، حسرت اور افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹے گا، لیکن یہ ندامت نفع نہیں دے گی۔ کل لوگ کہیں گے کہ اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کا طریقہ اپنایا، جس کا نتیجہ بدترین عذاب کی صورت میں مل رہا ہے۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے باوجود مخالفت کرتے ہیں، ضد پہ اڑے رہتے ہیں، اپنے رسوم و رواج کے غلام بنے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ترک کر دیجئے، سنت سے محبت کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Muhammad is my guide, Muhammad is my teacher, Muhammad my beloved Rasulullah. Muhammad is my friend, Muhammad is my hero, Muhammad is my leader, the servant of Allah. Muhammad the kind, Muhammad the compassionate, Muhammad always smiled, beloved of Allah. Muhammad the brave, Muhammad is the one, he is the seal of the prophets of Allah. I wanna walk like you, talk like you, read my Quran just like you. Wanna be like you in everything I do. You are the closest to Allah. دنیا کے سب سے عظیم انسان نے عظیم زندگی گزاری، اسی لیے رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بہترین نمونہ ہے۔ اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی گزارنا چاہے وہ کیا کام کرے؟ ان کاموں میں سے ایک کام سید الاستغفار پڑھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے یہ کلمات صبح کے وقت کہے اور اس دن میں اس کی وفات ہو گئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے رات کے وقت ان کلمات سید الاستغفار کو پڑھا، اس رات کے کسی حصے میں فوت ہو گیا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اور سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی، یا اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا ہی بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ، اور میں تیرے ہی عہد پر ہوں، وَوَعْدِكَ، اور میں تیرے وعدے پر ہوں، مَسْتَطَعْتُ، جتنی مجھ میں استطاعت ہے، اعوذ بک من شر ما صنعت، میں ہر اس برے کام سے جو میں نے کیا تیری پناہ میں آتا ہوں، ابوء لک بنعمتک علیہ،
جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ان کا مجھے اعتراف ہے، وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي، اور اپنے گناہوں کا بھی میں اعتراف کرتا ہوں، تو مجھے بخش دے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، بلا شبہ تیرے علاوہ گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں۔ صبح و شام بخشش کی دعا کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے۔ لیو لائک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمیں صبح و شام بخشش کی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمانا، آمین ثم آمین۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو جان لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے اور ہر رات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن غنام بیازی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح کے وقت یہ کلمات کہے تو اس نے دن بھر کی ساری نعمتوں پر، اور رات کو کہے تو رات بھر کی ساری نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ الفاظ یہ ہیں، اللہم یا اللہ ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ یا اللہ جو نعمتیں آج کے دن میں مجھے میسر ہوئیں یا تیری مخلوق میں سے کسی کو حاصل ہوئیں، یہ سب صرف آپ کی مہربانی سے ہیں، اور تو وحدہ لا شریک لہ ہے، تیرے لیے ساری حمد اور سارا شکر ہے۔ اور شام کے وقت ما اصبح کی جگہ یوں کہنا چاہیے، اللہم ما امسا بی من نعمت، یا اللہ آج کی رات میں مجھے یا آج کی شام میں مجھے جو نعمتیں میسر ہوئیں۔ تو جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ دراصل فطری زندگی گزارتا ہے۔ شکر گزاری انسانیت ہے اور ناشکرا پن حیوانیت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر شکر گزار کے طور پر زندگی گزاری۔ آپ کا نام محمد اور احمد حمد سے ہی ہے۔ آپ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام پہلی کتابوں میں حمادون ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والے، سب سے زیادہ اس کی تعریف کرنے والے۔ اور قیامت کے دن لواء الحمد یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ یا اللہ اس جھنڈے کے پیچھے پیچھے شکر گزاروں میں شامل فرما دینا، آمین ثم آمین۔ اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت للعالمین۔ پاؤں کی سلامتی کی کتنی اہمیت ہے۔ پاؤں سے ہم چلتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں، اس کی بدولت ہم انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں، ورنہ ہمیں کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاؤں کی حفاظت کرنا کس قدر ضروری ہے۔ پاؤں کی حفاظت کے لیے، حفظان صحت کے لیے جوتا پہننے کی بہت اہمیت ہے۔ ہم گھر میں بھی جوتے پہنتے ہیں اور باہر جاتے ہوئے بھی جوتے پہنتے ہیں۔ جوتے پہننا معمول کی بات ہے، لیکن یہ عام عمل کتنا خاص ہو جاتا ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب جوتا پہننے لگے تو سب سے پہلے دایاں پاؤں جوتے میں ڈالے، اور جب اتارنے لگے
تو سب سے پہلے بایاں پاؤں جوتے سے باہر نکالے، وہ دونوں جوتے پہنے یا دونوں کو اتار دے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یعنی ایک پاؤں میں جوتا پہن کر نہ چلیں۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ جوتا پہن کر بھی اجر کمایا جا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہننے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا اس سے محبت کر لیجئے۔ یہ آپ کی سنت ہے، سنت سے محبت کیجئے، زندگی سے محبت کیجئے، کامیابی سے محبت کیجئے۔ لباس انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ پہلے ہی دن سے لباس کی خواہش انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نعمت پر احسان جتلایا ہے کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے سطر کو چھپاتا ہے، بدن کے لیے زینت کا باعث ہے اور تقوی کا لباس بہتر ہے۔ دو مقاصد ہیں لباس کے، سطر پوشی اور زینت۔ لباس پہننا ہمارا معمول ہے، دن رات میں کئی مرتبہ ہم لباس پہنتے ہیں، اتارتے ہیں۔ کچھ لوگ کئی دن لباس نہیں اتارتے۔ جب بھی لباس پہنیں، جب بھی لباس اتاریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے کو ضرور یاد کر لیں۔ سنت سے محبت میں لباس پہننا چاہتے ہیں تو پہلی سنت ہے بسم اللہ پڑھنا، چاہے لباس اتارنا ہو یا لباس پہننا ہو۔ امام نووی کہتے ہیں تمام کاموں میں بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ دوسری سنت ہے دعا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کپڑا، چادر، قمیض، پگڑی وغیرہ پہنتے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من خیرہ وخیر ما ہوا لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما ہوا لہ۔ یا اللہ، میں اس لباس کی بھلائی کا اور جس کے لیے یہ ہے اس کی بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور میں اس کی برائی سے اور جس کے لیے یہ ہے اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے لباس کی بھلائی طلب کرنا، اور کتنی بڑی بات ہے برائی سے، لباس کی برائی سے اللہ کی پناہ میں آنا۔ سنت پر عمل کرنے میں کتنا بڑا نفع ہے۔ تیسری سنت ہے لباس پہلے دائیں طرف سے پہنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جب بھی لباس پہنو دائیں طرف سے شروع کیا کرو۔ چوتھی سنت ہے لباس اتارتے ہوئے پہلے بائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے اتاریے۔ لباس پہنتے ہوئے اور اتارتے ہوئے بھی اجر پائیے۔ سنت سے محبت کیجیے، زندگی سے محبت کیجیے، کامیابی سے محبت کیجیے۔ نبو بکر سا میں رفیق سفر ہوں، نہ عثمان و حیدر ہوں، نہ میں عمر ہوں، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، مگر اے نبی آپ کا میں ہوں شیدا۔ سیرت کی کتابوں کے اوراق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی جان نثاریوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ایک سچے محب رسول کا واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جب ان کی روح کے جسم سے پرواز کرنے کا وقت آتا ہے تو ان کے گال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر تھے۔ امام ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب مشرک غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا ہمارے لیے اپنی جان کون بیچتا ہے؟ زیاد بن اسکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 5 انصاری آگے بڑھے۔ بعض راوی کہتے ہیں زیاد بن اسکن کی بجائے عمارہ بن یزید بن اسکن تھے۔ وہ 5 انصاری
ایک ایک کر کے رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کو نثار کرتے رہے، یہاں تک کہ زیاد یا عمارہ رہ گئے۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں نے انہیں گرا دیا۔ پھر مسلمانوں کا ایک گروہ پلٹا اور انہوں نے وہاں سے ان کو ہٹا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں میرے قریب کرو۔ لوگوں نے انہیں قریب کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اپنا قدم بڑھایا تاکہ وہ اس پر اپنا سر رکھ لیں۔ پھر ان کی موت کا وقت آ پہنچا اور ان کا گال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر تھا۔ کس قدر لذت والی قابل رشک موت تھی۔ الہی ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت نصیب فرما دیجئے، آمین ثم آمین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کیسے جان نثاری کی داستانیں رقم کرتے رہے۔ امام ابن اسحاق نے ایک اور سچے محب رسول کے بارے میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو ڈھال بنا دیا۔ ان کی پشت میں نیزے پیوست ہوتے رہے لیکن وہ برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکے رہے، یہاں تک کہ بہت سے نیزے ان کی پشت میں پیوست ہو گئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے نیزوں کے لگنے کے باوجود حرکت تک نہ کی۔ اللہ اکبر، کون سی قوت تھی وہ جس نے سیدنا ابو دجانہ کو نیزوں کے ان کی پشت میں پیوست ہونے کے باوجود رسول اللہ پر ڈھال بنے جھکائے رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے حرکت تک نہ کی۔ وہ سچی محبت تھی جو ان کے دل میں راسخ ہو چکی تھی۔ اسی محبت کی وجہ سے ان کے دل میں جذبہ صادق موجزن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی خاطر اپنی جان قربان کر دی جائے۔ الہی ہمیں بھی ایسی محبت نصیب کر دینا، آمین ثم آمین۔ قرآن ہے جہاں محبتیں ہیں وہاں محبت ہے رحمان کی، رحمان اور انسان، رحمان اور قرآن۔ نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن
ممن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، قرآن مجید رحمت ہے، قرآن مجید شفا ہے۔ میں آپ کی توجہ کچھ ایسے واقعات کی طرف دلانا چاہتی ہوں جو انشاءاللہ آپ کو نفع دیں گے۔ قرآن مجید سے کیسے کیسے لوگوں نے شفا پائی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ زہریلے کیڑوں اور جانوروں کے کاٹنے کی صورت میں سورہ الفاتحہ پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ اب دیکھنا چاہیں تو صحیح بخاری کی 5007 اور صحیح مسلم کی 1449 نمبر روایت میں دیکھ سکتے ہیں۔ موجم طبرانی میں ہے کہ سورہ الکافرون اور معوذتین پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کے کاٹنے پر اس جگہ کو نمک والے پانی سے دھویا اور یہی صورتیں پڑھ کر اس وقت تک دم کرتے رہے جب تک آرام نہیں آ گیا۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کی 547 اور 548 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح جنون، مرگی، آسیب اور سائے کا علاج بھی قرآن میں ہے۔ ایسے مریض کو روزانہ صبح و شام 3 بار سورہ الفاتحہ پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ سلسلہ حدیث صحیحہ کی روایت 2028 اس سلسلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سنن ابی داؤد اور مسند احمد میں بھی یہ روایت دیکھ سکتے ہیں۔ جتنی بھی بیماریاں ہیں سورہ فاتحہ کا دم کثرت سے کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ پڑھ کر جو چیز اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی 878 نمبر روایت ہے۔ تو یہ سورت مقبول دعاؤں میں سے ہے۔ آپ اس سے شفا کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں اور کوئی اور دعا بھی کر سکتے ہیں۔ پھر سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر دم کرنا بھی تمام بیماریوں کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ سے طلب کیا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت 1877 نمبر پر ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ صبح و شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر خود اپنے آپ کو دم کرنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد کی روایت 4241 نمبر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید سے ہدایت، شفا اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کبھی آپ نے سوچا داڑھی، مدرسہ، حجاب، مسجد آج کے مسلمانوں کے لیے کیا واقعی عزت کا نشان ہے؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب کسی شخص کی داڑھی دیکھتے ہیں تو اس کے سارے برے اعمال کو داڑھی سے منسوب کرتے ہیں۔ جب بھی کسی کی برائی کو ثابت کرنا ہو، کسی کے برے افعال کو ثابت کرنا ہو تو فوراً اس کے حجاب کی بات کو سامنے لایا جاتا ہے۔ ہاں، بہت لوگ ہیں جو حجاب کو آڑ بناتے ہیں، داڑھی کو آڑ بناتے ہیں، لیکن کیا ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑائیں؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے
مذاق اڑانے کا لائسنس دے دیا ہے؟ کیا مسلمان ہونے کے بعد ہم اسلام کے احکامات کے بارے میں کچھ بھی کرتے رہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس ہم بخشے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے گا، جو بھی قرآن مجید کے کسی ایک حکم کو بھی ناپسند کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے ہلاکت ہو، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال غارت کر دے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیز یعنی قرآن حکیم کو ناپسند کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال برباد کر دیے۔ امام رازی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیز سے مراد قرآن مجید ہے یا عقیدہ توحید ہے یا عقیدہ آخرت ہے، تو قرآن مجید کے کسی حکم سے بغض رکھنا، اسے ناپسند کرنا، کیا انسان کو اسلام پر برقرار رکھتا ہے؟ کیا اللہ پاک نے ارشاد نہیں فرمایا کہ جو ناپسند کرے گا اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کو فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ آیات ہیں 65-66، اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ صاف کہہ دیں کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ، اس کی آیات اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں، تم عذر پیش نہ کرو، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد کفر کر چکے ہو۔ تو قرآن مجید کے کسی حکم سے بغض رکھنا، اسے ناپسند کرنا کفر ہے، تمام اعمال کے ضیاع کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے کچھ حصے کو ماننے اور کچھ حصے کو رد کرنے والے کو دنیا میں ذلت، رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب کی وعید سنائی ہے، اور ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے بھی روکا ہے جہاں لوگ اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اس وقت تک بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جب تک کہ لوگ اور باتوں میں مصروف نہ ہو جائیں۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں اپنے دین کی حقیقت کو سمجھنے اور اس سے محبت کرنے اور قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ قرآن اور قیام، قیام ہے قرآن سے، قرآن اور زندگی، زندگی ہے رت جگے، رت جگے میں قرآن، قرآن اور مزہ، مزہ زندگی کا، زندگی رحمان کی، رحمان کا دیا، رت جگہ اور قرآن، قرآن اور رمضان، رمضان میں رحمت، رحمت میں روانی، روانی میں قرآن، قرآن اور انسان۔ آج کے دور کا انسان سکون اور اطمینان سے کیسے محروم ہو گیا۔ کہیں مال و دولت کے ڈھیر ہیں، لیکن انسان کی زندگی مشکل ہے، تنگی کا شکار ہے۔ کسی کو ایسی بیماری لگ گئی ہے جس میں زندگی کا چین اور سکون ختم ہو گیا، کسی کی اولاد نافرمان ہے، کہیں شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کی فضا ہے، کہیں والدین اور اولاد کے درمیان اور بہن بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کی فضا ہے، کوئی مقدمات میں پھنسا ہوا ہے کہ دن رات کا سکون ختم ہو گیا، کہیں دولت کی ہوس ہے، کہیں بیوی بچوں اور رشتہ داروں کا ہوش تک نہیں ہے، کہیں کسی کو اعلیٰ اقتدار کی ہوس لگ گئی ہے جس میں انسان کی ساری زندگی دکھوں کا شکار ہو کر رہ گئی ہے، کہیں کسی کو اپنے عہدے سے محرومی کا خوف ہے۔ آخر یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ زندگی اجیرن کیوں ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں
یہ قرآن مجید سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ سورہ طٰہٰ میں رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میری نصیحت سے، میرے ذکر سے، میرے قرآن سے منہ موڑے گا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، تکلیف دہ ہو جائے گی، فقر و فاقہ میں مبتلا ہوگا، محتاجی کی زندگی بسر کرے گا، کبھی چین نصیب نہیں ہوگا۔ اب قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، پھر اس سے غفلت کیوں برتتے ہیں؟ اس کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے احکامات پر عمل کرنا اپنی ذمہ داری کیوں نہیں خیال کرتے؟ اپنی اولاد کو اس کی تعلیم کیوں نہیں دلواتے؟ عام لوگوں کو اس کی تعلیم دینے کے لیے انتظامات کیوں نہیں کرتے؟ کیوں منہ موڑا اللہ کی کتاب سے؟ کیوں اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا؟ کیا ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ہم اپنے ورثے کو سنبھالیں، خود اس کا علم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنائیں، اس پر عمل کریں، اپنی اولادوں کو سکھائیں، اور پورے معاشرے، اپنے ملک میں، اس دنیا کے لوگوں تک قرآن پہنچانے کے لیے ذمہ داری قبول کریں۔ جس کے پاس مال ہے وہ مال لگائے، جس کے پاس صلاحیت ہے وہ صلاحیت لگائے، جو انتظامی امور سنبھال سکتا ہے وہ انتظامی امور کرے، پھر قرآن پہنچائیں گھر گھر تک، دنیا بھر تک، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں تنگی کی زندگی سے بچا لیں۔ یہی راستہ ہے، قرآن سے منہ نہیں موڑنا، قرآن کو اپنا بنانا ہے، قرآن کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ یا اللہ توفیق عطا فرما دیجئے، آمین ثم آمین۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہماری زندگی کا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایسے پیدا کیا کہ اسے بلٹ ان پروگرام دیا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اسے عقل عطا کی ہے، اسے برائی بھلائی کی پہچان دی ہے، لیکن اس کی زندگی کا پروگرام اس کے اندر بلٹ ان نہیں رکھا۔ اس کے لیے 2 اندرونی مددگاروں کے ساتھ 2 بیرونی مددگار لگا دیے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے رسول بھیجے، دوسرے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں لیکن اس سے منہ موڑتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کتاب سے، قرآن مجید سے منہ نہ موڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کے احکامات کو نہ سمجھنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس پر ایمان نہ رکھنا، اس کے احکام کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اس کی تعلیم اور تدریس کا اہتمام نہ کرنا، قرآن مجید کے مطابق فیصلے نہ کرنا، قرآن مجید سے شفا حاصل نہ کرنے کو بھی اہل علم نے اعراض میں منہ موڑنے میں شامل کیا ہے، اور قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتابوں کو ترجیح دینا، وہ کتابیں جو ہمارے تعلیمی نظام میں پڑھائی جاتی ہیں یا جو لوگ اپنی چوائس سے پڑھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے لیے جس کے پاس وقت نہ ہو اور اس کے پاس دوسری کتابوں کے لیے وقت ہو، تو یہی تو منہ موڑنا ہے۔ جانتے ہیں منہ موڑنے کی سزا کیا ہے؟ قرآن مجید پر ایمان نہ لانے کی سزا کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کی سزا کی ابتدا موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ روح قبض کرنے سے پہلے ہی فرشتے کافر کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور اس روح کو آسمان کی بلندیوں سے زمین کی طرف پٹخ دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن انہیں اوندھے منہ گونگے بہرے بنا کر اٹھایا جائے گا، اور ان کا حقیقی ٹھکانہ آگ ہے۔ جہنم کے داروغے ان سے سوال کریں گے
کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے؟ اس وقت لوگ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب طے پا چکا تھا، اور دوسرے درجے کے منہ موڑنے کی سزا دنیا کی زندگی کی تنگی ہے۔ یا اللہ تو ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی، قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اس کا علم حاصل کرنے کے قابل بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی دنیا بہت بڑے معاشی بحران کا شکار ہے۔ معیشت مستحکم نہیں، غربت اور فاقوں کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں، دھماکوں سے انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، معصوم اور بے گناہ لوگ قتل کیے جا رہے ہیں، بدامنی ہے، دن دہاڑے گھروں میں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، کہیں اغوا برائے تاوان ہے، کہیں اغوا برائے زنا ہے، منشیات کی بھرمار ہے، جرائم کی کثرت ہے، کہیں آسمانی آفتیں ہیں، کہیں وبائیں ہیں، کہیں طوفان ہیں، زلزلے ہیں، بیماریاں ہیں، قحط سالی ہے، کہیں فحاشی اور بے حیائی کے اڈے ہیں، سرحدیں غیر محفوظ، کافروں کی دھمکیاں، سازشوں اور حملوں کا خوف۔ قومی سطح پر اتنی تکلیف دہ صورتحال ہے، قومی سطح پر زندگی کتنی تنگ ہو گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں وبا پھیلی، دنیا میں وبا کی وجہ سے ہر طرف کرائسس کا دورہ ہے۔ لوگ اسباب کو دیکھ رہے ہیں، مادی اسباب کو، لیکن اس جہان میں، اس کائنات میں ہر مادی سبب کے پیچھے ایک اخلاقی سبب بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس اخلاقی سبب کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے، میرے قرآن سے منہ موڑے گا، میں اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ پوچھے گا اے میرے رب، تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ اس وقت کہا جائے گا اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھیں، تم نے انہیں بھلا دیا، آج ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں۔ اس دنیا میں چاہے معاشی کرائسس ہو، چاہے معاشرتی حالات خراب ہوں، چاہے خاندانی حالات کی خرابی ہو، چاہے کسی فرد کا چین اور سکون ختم ہو گیا ہو، اسے ضرور جائزہ لینا چاہیے، کیا میرے لیے کوئی اصول ضابطہ آسمان سے آیا تھا؟ کیا میری زندگی کی رہنمائی کا کوئی پروگرام ہے؟ کیا میں نے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی؟ اور قوم کے افراد کو سر جوڑ کے دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے ہماری تباہی کے پیچھے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حالات میں کیوں مبتلا کر رہے ہیں، ایسے دور کی طرف ہم کیوں جا رہے ہیں جہاں آگے ملک کے ڈیفالٹ ہونے کے سوا کیا ہے؟ کیا اب بھی نہیں سمجھیں گے؟ کیا اب بھی اللہ کی کتاب کی طرف رخ نہیں کریں گے؟ لوٹ آئیں اللہ کی کتاب کی طرف، لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف، اس کے حضور توبہ کر لیں، وہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ مہربان ہو جاتا ہے۔ جو اس کی کتاب کا نظام قائم کرتا ہے ان کے لیے آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور زمین بھی ان کے لیے رزق اگلتی ہے۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں قرآن کی طرف رخ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یا اللہ ہمیں انفرادی اور اجتماعی تنگی سے بچا لے، اور یا اللہ ہمیں معاشی اور معاشرتی ضبوں حالی سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. قرآن مجید دلوں کو چھو لینے والی کتاب ہے، دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اس سے دل پگھلتے ہیں۔ میں ایک عجیب منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ صاحب قرآن ہیں، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں جبکہ قرآن آپ پر اترا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنے علاوہ دوسرے سے سننا پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء پڑھی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کافی ہے۔ میں آپ کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ قرآن مجید کا جو اثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ہو رہا تھا، آپ کا دل کیسے پگھل رہا تھا، آپ کیسے آنے والے حالات کے حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی کے احساس سے، جواب دہی کے احساس سے خوف کھا رہے تھے اور آنسو بہا رہے تھے۔ شمائل کے کسی اشارے نے کہا ہے کہ رسول اللہ کا اپنی امت کے لیے خوف سے آنسو بہانا آپ کی فرط رحمت اور آپ کی شفقت کی وجہ سے تھا، کیونکہ امت کی تکلیف آپ پر گراں گزرتی تھی۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بلا شبہ یقیناً تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں جن پر ہر وہ بات گراں گزرتی ہے جس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہاری ہدایت کے بڑے خواہش مند ہیں، مومنوں کے لیے نہایت شفیق اور مہربان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے مہربان تھے۔ قرآن مجید آپ پر اترا تھا، آپ صاحب قرآن تھے، آپ کا دل پگھلتا تھا، آپ نے جن کو قرآن سکھایا ان کا بھی دل پگھلتا تھا۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، آپ سے استدعا ہے الہی اس قرآن کے ساتھ ہمیں بھی ایسا ہی تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمانا، آمین ثم آمین۔ آپ نے قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اپنی پوری حیات لگا دی، آپ نے قرآن سکھانے کے لیے انتھک کوششیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں جو سب سے حیران کن بات دیکھی اس کے بارے میں بتائیے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ کچھ دیر خاموش رہیں۔ جن راتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس قیام تھا، ان میں سے ایک رات آپ نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ مجھے الگ چھوڑ دو، میں آج رات اپنے رب کی عبادت کروں۔ آپ فرماتی میں نے عرض کیا اللہ کی قسم میں آپ کے قرب کو پسند کرتی ہوں اور اس چیز کو بھی پسند کرتی ہوں جو آپ کو پسند ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو کیا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔
اور سیدہ عائشہ کی گود تر ہو گئی۔ پھر فرماتی ہے کہ آپ تشریف فرما رہے، روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی اور آپ کا سینہ تر ہو گیا۔ آپ مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ زمین بھی تر ہو گئی۔ پھر سیدنا بلال آپ کو نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے آئے اور آپ کو روتے دیکھا تو عرض کیا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ آپ نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر فرمایا آج رات مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے، اس کے لیے بربادی ہے جس نے اسے پڑھا اور اس میں غور و فکر نہ کیا۔ اور وہ آیت یہ ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں آپ نے آخر تک مکمل آیت بیان کی۔ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جیسی نعمت کا کتنا احساس رکھتے تھے، شکر گزاری کے لیے سجدے کرتے تھے اور شکر گزاری کے لیے آنسو بہاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے والی ایک ایک آیت کو کتنا ویلیوبل سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم قرآن کو ویلیو کریں اور قرآن جیسی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور قرآن کے سارے حقوق اور تقاضوں کو پورا کریں۔ آمین ثم آمین۔ قرآن مجید نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کا دل کیسے پگھلایا تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب میں سن شعور کو پہنچی تو میں نے اپنے والدین کو اسی دین کا پابند دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح و شام بلا تاخیر ہمارے گھر تشریف لاتے۔ پھر سیدنا ابو بکر کے دل میں خیال آیا تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی۔ وہ اسی میں نماز پڑھا کرتے اور اسی میں تلاوت فرماتے تھے۔ مشرکوں کی عورتیں اور بچے کھڑے ہو کر ان کی طرف دیکھتے اور اظہار تعجب کرتے تھے۔ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو بے تحاشا روتے اور انہیں اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رہتا تھا۔ ان کا اس سوچ سے قرآن مجید پڑھنا قریش کے مشرک سرداروں کو مضطرب کر دیتا تھا۔ یہ سیدنا ابو بکر کی تلاوت تھی۔ ان کا قرآن کو پرسوز انداز میں پڑھنا تھا جس کی وجہ سے قریش کے بچے اور عورتیں اثر قبول کر رہے تھے اور تیزی سے مسلمان ہو رہے تھے۔ اسی وجہ سے ابن الدغنہ نے جو پناہ سیدنا ابو بکر کو دی تھی، انہوں نے ابن الدغنہ سے جا کے کہا کہ ابو بکر سے پناہ ہٹا لو یا اسے قرآن پڑھنے سے روکو۔ ابن الدغنہ نے جس وقت سیدنا ابو بکر سے بات کی تو سیدنا ابو بکر نے کہا آپ اپنی پناہ کو واپس لے لو، میں باز نہیں آ سکتا۔ کین یو امیجن؟ یہ ایسا اسکول تھا جس میں ایک ہی ٹیچر تھا، کوئی شاگرد نہیں تھا، اس کے باوجود اثر ہو رہا تھا، تربیت ہو رہی تھی، اس کے باوجود لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ استادوں کو آج بھی ایسی لگن اور ایسی تڑپ دے دے اور ایسا دلوں کو متاثر کرنے والا انداز دے دے۔ اقبال نے سچ کہا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔